السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامراض تمام بیماریوں کی جڑ، تمام بیماریوں کی ماں، ایک کیفیت، ایک ڈیزیز کا نام ہے جسے قبض کہتے ہیں۔ یہ قبض، یہ کیفیت منجمد ہو جانے کی کیفیت نظام ہاضمہ کے اعتبار سے ڈیولپ ہو جائے، قبض پیدا ہو جائے جسم کے اندر، قبض کی کیفیت آ جائے تو بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ اور پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے روحانی طور پہ بھی انقباض کی کیفیت آ جاتی ہے اور اس سے بھی انسان بڑا بے چین اور پریشان ہو۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے قبض۔ اس کا حل کیسے کیا جائے، تو اس کے لیے ایک بات میں بتاتا چلوں جس کو نوٹ کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پہ جو قبض کا علاج کیا جاتا ہے وہ قبض کا علاج قبض کو توڑنے کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک شخص کو رفع حاجت نہیں ہوئی اور وہ چاہتا ہے کہ قبض ٹھیک ہو جائے تو وہ ایسی غذائیں اور ایسی دوائیں استعمال کرتے ہیں جن سے پخانہ پتلا ہو جائے، اور پخانہ پتلا ہونے کے بعد اس کی اجابت ہو جائے، رفع حاجت ہو جائے، تو وہ کہتا ہے کہ قبض ٹھیک ہوگی۔ در حقیقت یہ قبض ٹھیک نہیں ہوتی۔ آپ نے قبض سے وقتی طور پہ ریلیف حاصل کیا، آپ نے چھوڑ دیا، لیکن قبض کا عارضہ اور جو قبض کی کیفیت ہے وہ عارضہ اور قبض کی کیفیت در حقیقت جو ہے وہ قائم رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی، وہ موجود رہتی ہے۔ اب قبض کا عارضہ اور قبض کی جو کیفیت ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کس بات کو ذہن میں رکھنا ہو۔ قبض ایک ایسا مرض ہے جو بدستور رہتا ہے، آپ قبض توڑتے ہیں لیکن پھر قبض کی کیفیت آتی ہے، پھر ایک دو دن گزرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کئی دن پھر جو ہے قبض ٹوٹتی نہیں، اور بہت ساری دوسری غذاؤں سے، دواؤں سے بھی قبض نہیں ٹوٹتی، اور انسان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا۔ قبض کی بنیادی وجوہات میں 2 سے 3 بنیادی وجوہات ہیں جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ خوراک کے اندر ایسے اجزاء تھے جو ہضم جلدی نہیں ہوئے اور آنتوں میں خشکی پیدا ہو گئی، اور خشکی پیدا ہونے کی وجہ سے اسٹول پاس نہیں ہو رہا۔ دوسری وجہ آپ کے جگر اور بائل کی بے اعتدالی ہے، آپ کا بائل آئل پراپر نہیں ہوا، تب بھی غذا ہضم نہیں ہوئی اور پھر بھی آپ کو یہ مسائل پیدا ہوئے۔ تو جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو آپ گرم پانی پی لیتے ہیں، کیسٹرول آئل لے لیتے ہیں، یا کوئی بھی ہلکی پھلکی رفع حاجت کے لیے کوئی دوا لیتے ہیں تو آپ کو ریلیف مل جاتا ہے۔ لیکن جب آنتوں کے اندر آنتوں کی موومنٹ کم ہو جائیں، آنتوں کے پٹھے کمزور ہو جائیں، اور اس پٹھوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو قبض پیدا ہوتی ہے، وہ در حقیقت قبض توڑنے کی دواؤں سے اس میں ریلیف نہیں ملتا، اور نتیجتاً آپ کو مشکل کا سامنا کرنا۔ لہٰذا اس کا علاج اس طرح سے کرنا ہوگا کہ آنتوں کی خشکی بدستور ٹھیک ہو جائے اور آنتوں کی جو موومنٹ ہے وہ بہتر ہو جائے۔ آنتوں کے اگر پٹھے کمزور ہو چکے ہیں تو اس کا علاج ہو جائے تاکہ آپ قبض پرماننٹلی جو ہے وہ آپ کی قبض ٹھیک ہونا شروع ہو جائے اور آپ اپنے آپ کو جو ہے بہتر گردان۔ لہٰذا اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے، اور اس کا علاج اس طرح سے ہونا۔ قرآن مجید فرقان حمید سے اس کا علاج کس طرح سے ممکن ہے؟ اس کے لیے صدقہ دیں، نماز کی پابندی رکھیں، منزل روزانہ تلاوت کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، سورہ رعد 1 مرتبہ تلاوت کریں، دم کر کے پانی پی لیں اور اسے 13 دن تک کنٹینیو کریں۔ سورہ رعد کی تلاوت کرنے سے آپ کے معدے کے، آپ کی آنتوں کے مسائل بہتر ہوتے ہیں، اور آنتوں کے اندر اگر جو ہے وہ فیٹ ٹیشو جم گئے ہیں، فیٹ ٹیشو ڈیولپ ہو گئے ہیں، اور اس وجہ سے آنتوں کی موومنٹ جو ہے وہ آپ کی ڈسٹرب ہو گئی ہے، اگر آپ کے معدے کی وال جو ہے وہ موٹی ہو گئی ہے، تھک ہو گئی ہے، اور اس کا پھیلاؤ سکراؤ جو ہے کمزور ہو گیا ہے، تو سورہ رعد کی تلاوت کرنے سے یہ بہتر ہو جائے گا، اور اس کے نتیجہ میں آپ کی قبض بہتر ہو جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے دوسرے عوارضات وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ جو ہے جب آپ یہ سورہ رعد کی تلاوت کریں گے تو آپ کو اس سے فائدہ۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا وہ صبح خالی پیٹ 1 گلاس گرم پانی کے ساتھ آدھا چائے کا چمچ کلونجی آپ یہ لینا شروع کیجئے، کچھ عرصہ لیجئے۔ دیکھیں یہ لینے سے آپ کی قبض فوری طور پہ ٹوٹ نہیں جائے گی، رفع نہیں ہو جائے گی، لیکن آپ کی آنتوں کی موومنٹ اچھی ہو جائے گی، اور آنتوں کے اندر جو میوکس ہے وہ اچھا ہو جائے گا، آپ کے آئل کی جو پوزیشن ہے وہ اچھی ہو جائے گی، اور نتیجتاً آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، مسائل آپ کے بہتر ہو۔ تیسرا ایک نسخہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا، وہ نسخہ آپ جو ہے نوٹ کر لیجئے، اس سے انشاءاللہ العزیز قبض جو ہے یہ رفتہ رفتہ رفع ہو جائے گی اور آپ کا یہ ایشو سالو ہو جائے گا۔ وہ ہے اجوائن، سونف، سنا مکی، زیرہ سفید، میتھی دانہ جسے میتھرے کہتے ہیں، اور کچھ مقدار کالا نمک۔
یا تمام اشیاء ہم وزن لے لیجئے اور ایک چائے کا چمچ صبح اور ایک چائے کا چمچ شام کو آپ کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد لے لیجیے پانی کے ساتھ۔ تو جن کا بلڈ پریشر ہائی ہو تو وہ نمک استعمال نہ کرے، اور اگر بالکل معمولی سی مقدار شامل کریں تو اس سے بہرحال آپ کو فائدہ ہو۔ ان غذاؤں کو استعمال کرنے سے آپ کے پیٹ میں مروڑ پیدا نہیں ہوگا، آپ کے پیٹ کے اندر بوجھ نہیں ہوگا، لیکن رفتہ رفتہ آپ کا قبض کا جو ایشو ہے وہ سالو ہوتا چلا جائے گا، اور آپ انشاءاللہ قبض کے مسئلے سے بہتر ہو جائیں گے۔ www.darsequran.com